چالو ہے۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج اکثر و بیشتر ہم نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا مسجدوں میں موبائل بجنے لگتا ہے، اور جب مسجدوں میں ہمارا موبائل بے دھیانی میں ہم بند نہیں کر پاتے یا وائبریشن نہیں لگا پاتے تو ہمارا موبائل بجنے لگتا ہے۔ اس کے بعد مسجد کے نمازی یہاں تک کہ امام صاحب بھی چڑچڑا کر موبائل جس کا بجتا ہے اس کے اوپر برسنے لگتے ہیں۔ یہی ایک واقعہ ایسا ہی پیش آیا کہ ایک مرتبہ ایک نوجوان نماز پڑھنے کا ارادہ کیا کہ مسجد میں جا کر عبادت کریں گے، اللہ کی بندگی کریں گے، اور جب وہ مسجد میں عبادت کے لیے پہنچا، جماعت قائم ہوئی، اور جیسے ہی جماعت قائم ہوئی اتفاقاً اسی نوجوان کا موبائل بجنے لگا۔ جیسے ہی اس نوجوان کا موبائل بجا، بجنے کے بعد موبائل بجتے بجتے بند ہو گیا، نماز مکمل ہوئی۔ نماز مکمل ہونے کے بعد امام صاحب تھے، اس کے اوپر ناراض ہو گئے۔ جب امام صاحب ناراض ہوئے تو تمام جتنے مقتدی پیچھے بیٹھے ہوئے تھے وہ مقتدی بھی ناراض ہو گئے، اور یہی نہیں، مقتدی کے ساتھ ساتھ لوگوں نے الٹا سیدھا اس بندے کو، اس نوجوان کو کہنا شروع کر دیا۔ جب اس نوجوان کو الٹا سیدھا کہا گیا تو بیچارہ شرم کا مارا دروازے کے باہر نکلا۔ نکلنے کے بعد اس نے اپنے دل میں عہد کیا کہ آج کے بعد میں مسجد نہیں جاؤں گا۔ کئی روز کے بعد ایک جگہ اس کے دوست آئے۔ دوست آنے کے بعد کہنے لگے کہ اے میرے دوست، تو مسجد نماز پڑھنے جاتا تھا، اب چل میرے ساتھ ایک کلب میں چلتے ہیں۔ وہ دوست اس کے کلب میں اسے لے کر گئے، اور کلب میں جانے کے بعد معاملہ یہ ہوا کہ شراب نوشی ہو رہی تھی، تو اس بندے نے، اس نوجوان نے بھی ایک شراب کا پیالہ لیا، ایک کانچ کا پیالہ لیا، اور جیسے ہی شراب پینا چاہتا تھا اچانک وہ کانچ کا پیالہ اس کے ہاتھ سے چھوٹا، زمین پر گر گیا، اور جب وہ پیالہ زمین پر گرا کانچ ٹوٹ کر چکنا چور ہو گئی۔ اتنے میں مینیجر دوڑتا ہوا چلا آیا۔ وہ بیچارہ شرما ہوا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو مسجد کے لوگوں نے مجھے ڈانٹ پھٹکار دیا تھا موبائل بجنے کی بنا پر، اور یہ مینیجر بھی مجھے ڈانٹ پھٹکار نہ لگے۔ تو اس مینیجر کو آتے دیکھ وہ پریشان ہو گیا۔ مینیجر آیا، آنے کے بعد پاس بیٹھا، بیٹھنے کے بعد بیٹے کو پیار کیا، اس نوجوان کو پیار کیا۔ پیار کرنے کے بعد کہنے لگا کہ اے بیٹا، کہیں تمہارے لگی تو نہیں؟ تو وہ نوجوان بڑا اچنبھے میں ہوا اور کہنے لگا اے مینیجر صاحب، مجھ سے گلاس آپ کا ٹوٹ گیا ہے، اس کا ہرجانہ لے لیجئے۔ تو وہ مینیجر بولا بیٹا پریشان مت ہو، ارے یہ تو غلطیاں ہوتی ہی رہتی ہیں، ہرجانہ کوئی نہیں۔ اپنے بیٹر سے حکم دیا مینیجر نے کہ بیٹر ایک اور گلاس لے کر آؤ صاحب کے لیے، ان کو ایک اور کولڈ ڈرنک لے آؤ۔ تو وہ مینیجر کا نوکر گیا، جانے کے بعد دوسرا گلاس لایا، دوسرے گلاس میں پھر اس نے شراب کو لا کر دیا۔ اس نوجوان نے پیا۔ پینے کے بعد اس مینیجر نے ہاتھ رکھ کر کہا بیٹا پریشان مت ہو، میں تم سے اس ٹوٹے ہوئے کانچ کی قیمت نہیں لوں گا، بلکہ تم جب تمہاری مرضی ہو جب میرے کلب میں آ جاؤ۔ تو اس واقعے سے پتہ کیا چلا؟ میں کہنا صرف یہ چاہتا تھا اے لوگوں، ہم اور آپ آج کا عالم نماز پڑھتے نہیں، اور جو نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان کو اس طریقے سے ڈانٹ دپڑ دیا کرتے ہیں کہ اگر اس کا موبائل بج گیا یا بیچارے نے کوئی ایسی بات کہہ دی مسجد میں آنے کے بعد، یا وہ وضو بنا رہا تھا، تو ہم کیا کہنے لگتے ہیں، ارے یہ کیا ہے، ایک دن کا ابھی نمازی ہے، ایک دن کے بعد ختم ہو جائے گا، تمام فلاں دنیا کی باتیں کیا کرتے ہیں۔ میرے بھائی اپنے سے اندازہ لگاؤ، آپ کب سے نماز پڑھ رہے ہیں؟ آپ نے بچپنے کے عالم میں نماز نہیں پڑھی، تو ایک نوجوان جوانی کے عالم میں عبادت کر رہا ہے۔ ایک شاعر کیا شعر کہتا ہے، کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، اور گر بڑھاپا آ گیا تو بات بن سکتی نہیں۔ میرے بھائی جوانی کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوا کرتی ہے۔
تو ہمیں چاہیے، نمازیوں کو چاہیے کہ وہ نمازی نماز اپنی پڑھے، نہ کہ دوسرے کو دیکھے۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسی مجبوری ہو سکتا ہے کوئی ایسی بنا پر اس کا موبائل بجنے لگا ہو، یا کوئی اور معاملات ہوں، بلکہ اپنے آپ کو دیکھو، دوسرے کو مت دیکھو۔ اور جس نے اپنے آپ کو دیکھ لیا، قسم خدا کی وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور جو دوسرے کے پیچھے لگا رہتا ہے، اللہ رب العزت اسے دنیا میں بھی ذلیل و خوار کر دیتا ہے، آخرت میں بھی ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں پروردگار ہمیں اور آپ کو تمام گناہوں سے، تمام بے حیا باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔